بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے شرپسند لوگ دشمنان اسلام مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مذہب اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے حلالہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ کیا جاتا ہے، اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس ایک رات کے لیے رکھتے ہیں، حلالہ کرا کے پھر اپنے پاس واپس لاتے ہیں، یا چچا وغیرہ سے، تاؤ سے، یا پھر کزن بھائی سے، یا پھر دیور سے حلالہ کراتے ہیں، اپنے سگے بھائی سے حلالہ کراتے ہیں، پھر اپنے پاس واپس لاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اسلام میں ایسا کوئی رواج ہے، ایسا کوئی قانون ہے؟ جب بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو واپس لانے کے لیے اپنے ہی بھائی سے یا باپ سے یا کسی اور سے ایک رات کے لیے نکاح کرا دیا جائے، پھر اس سے طلاق لے کر واپس پہلے شوہر اپنے نکاح میں لائے، ایسا کوئی رواج ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی بہت برا لگتا ہے کہ ایسا اسلام میں کوئی رواج تو ہے نہیں، لیکن کیوں پتہ نہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے شکوہ غیر مسلم سے نہیں ہے یا شرپسند اسلام جو لوگ ہیں ان سے مجھے شکایت نہیں ہے، مجھے شکایت ہے ہمارے لوگوں سے۔ اگر ٹی وی میں دکھا دیا، فلم میں دکھا دیا، اگر نیوز میں دکھا دیا، اسی کو سچ مان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو حلالہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ حلالہ کیا ہے، اسلام میں کیسے کیا جاتا ہے، کس کو کہتے ہیں، کہ حلالہ کرنا یا کرانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بھائی دیکھو، تم نے آشرم کے اوپر یا ہمارے دھرم کے اوپر، ہندو دھرم کے اوپر بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی، بہت سی مووی دیکھی ہوں گی، لیکن آج تمہیں حلالہ کے اوپر ایک ایسی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چونک جاؤ گے دیکھ کر۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، ریکویسٹ آپ سے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ حلالہ ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، ضرور دیکھنا لاسٹ تک، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، میری سبھی سے ریکویسٹ ہے بھائی۔ ابو اب تو حلالہ ہو چکا، آپ ریحانہ کو طلاق دے دیجیے تاکہ ہم اس سے نکاح کر سکیں۔ دیکھو بیٹا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پہلے جیسی بات تو رہی نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن شرعی طور پر میں حلالہ نہیں کر پایا ہوں، لیکن میں آگے تھوڑا اور زیادہ کوشش کروں گا، اور جیسے حلالہ پورا ہو جائے گا میں ریحانہ کو طلاق دے دوں گا، لیکن جب تک حلالہ پورا نہ ہو جائے ریحانہ کو اپنی ماں کے طور پر ہی دیکھنا، ورنہ شرعی طور پر یہ گناہ ہو جائے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا رول تھا بھائی یہ؟ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا بھائی، جو بھی تھا بہت غلط تھا، لیکن دھنیہ واد دینا چاہوں گا اس مووی کو بنانے والے ڈائریکٹر کے لیے۔ سلوٹ ہے بھائی، تم نے اصلیت دکھائی، دھنیہ واد بھائی۔ شیئر ضرور کر دینا بھائی ویڈیو کو۔ جی، کیا آپ حلالہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ حلالہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ حلالہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، عالم کا معلوم ہوگا، ہم لوگوں کا نہیں معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے حلالہ کے بارے میں؟ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ جی بھائی جان، حلالہ کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں بھائی، حلالہ کے بارے میں میرا معلوم نہیں ہے۔ حضرت آپ بتائیے حلالہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ حلالہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جی بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے حلالہ کے بارے میں؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو مفتی کو معلوم ہوگا۔ تو اسی لیے آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حلالہ کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، حلالہ کو سمجھنے سے پہلے طلاق کو سمجھو۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ایک طلاق دیتا ہے اور 3 مہینے کے اندر اس کو یہ غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاق دے کر غلطی کی، اور وہ دونوں 3 مہینے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، تو 3 مہینے کے اندر وہ اپنے بیوی کو واپس لا سکتے ہیں، نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی حلالہ، نہ کچھ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے کے اندر واپس لا سکتے ہیں، بغیر نکاح بغیر کچھ کیے واپس لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد وہ نیا نکاح کرے گا نیا مہر کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے، اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر چاہتا ہے کہ میں اس کو پھر واپس لاؤں، تو اس میں شریعت کی طرف سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اتنا سمجھ گئے؟ اگر ایک طلاق دے دیا
تو واپس لا سکتا ہے، بغیر نکاح، بغیر مہر، بغیر حلالہ کچھ نہیں۔ اگر 2 طلاق دیتا ہے تو نیا نکاح نیا مہر کے ساتھ وہ واپس لا سکتا ہے۔ اگر 3 طلاق دے دیا تو پھر نہیں لا سکتا۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے جو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ایسے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اور ہمارے مسلم بھائی جو اسلام کے دینی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس کو میں سمجھانے جا رہا ہوں، تو دھیان سے دیکھیے۔ تو میں یہ سمجھانے کے لیے یہ بوتل لے لیا۔ مان لیجئے یہ شوہر ہے اور یہ ہے وائف، اس کی اہلیہ۔ 3 طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، 3 طلاق دے دیا تو اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، ٹھیک ہے، 3 طلاق کے بعد میاں بیوی نہیں رہے اور اس کو واپس نکاح میں بھی نہیں لا سکتے۔ لیکن اس کو غلطی کا احساس بھی ہوا ہے، کیا کرے اب، کیا کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن غلطی کے احساس ہونے سے بھی یہ 3 طلاق کے بعد ڈائریکٹ واپس نہیں لا سکتے۔ تو کب لا سکتے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے۔ تو یہاں تک سمجھ گئے کہ یہ دونوں اب الگ الگ ہو گئے، اس کی زندگی الگ ہے، اس کی زندگی الگ ہے۔ یہ عورت اس مرد کے لیے اب نامحرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی زندگی یہ جانے، تو اس عورت نے کیا کیا، دوسری شادی کر لی۔ کیا کیا، دوسری شادی کر لی کسی دوسرے مرد سے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مرد۔ تو ایسا ہوا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال، 5 سال بعد، کوئی شرط نہیں، کچھ نہیں، یہ اپنی مرضی سے نکاح ہوا، اس سے نکاح کیا، کچھ شرائط نہیں، کچھ نہیں، گھر بسانے کے لیے۔ لیکن اتفاقاً یہ ہوا کہ یہ آدمی 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، یہ آدمی مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عورت یا یہ مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہ عورت بھی اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر دخول بھی ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، ان دونوں کے اندر دخول بھی ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ عورت اس دوسرے مرد سے شادی کی، 1 سال بعد، 5 سال بعد یا 10 سال بعد ان سے بھی نہیں چلا، جھگڑا ہوا یا کچھ اور بات ہو گئی، تو ان دونوں کا بھی طلاق ہو گیا، 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، ان دونوں کا بھی طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلے والا مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہ عورت بھی اب اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں بھی شرط یہی ہے کہ دخول ہوا ہو دونوں کے اندر، یا تو دوسرا شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ دوسرا شوہر بھی کسی وجہ سے طلاق دے دے تو وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، یا پہلا شوہر بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اب جو شرپسند لوگ ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی کے پاس رکھ دیا، نکاح کرا دیا ایک رات کے لیے اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ، دیور کے ساتھ۔ تو اس طرح بھائی اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ حدیث شریف میں حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے۔ تو اسلام میں کوئی ایسا رواج نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھے، میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سمجھتے ہیں لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا مقصد ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا۔ تو اگر ہمارے مسلمان بھائی سمجھ گئے تو الحمدللہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔